بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی نگرانی میں پرورش پائی، جنہوں نے ان کی تربیت نبوت کے آداب اور بلند اخلاقی خصائل کی بنا پر کی تھی۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بڑے ہی اچھوتے انداز میں پرورش پائی اور وہ بلند ہمت، بلند حوصلہ نوجوان کی شکل میں سامنے آئے۔ قبیلہ جرم کی نگاہیں ان پر مرتکز ہو گئی اور وہ اسے محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ جرم قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح انہیں اپنا داماد بنا لیا جائے۔ ایک روز اسماعیل علیہ السلام نے اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلیب بنت سعد نامی لڑکی کے باپ کو شادی کا پیغام بھجوایا اور اس نے بلا تاخیر اپنی بیٹی کا نکاح اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی ان کے معیار کی نہیں تھی اور نہ ہی ان کے مرتبہ و مقام سے واقف تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اتنے کٹھن اور مشکل حالات میں وہ کس طرح آسودہ زندگی گزار سکے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر مہینے ملاقات کے لیے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اس دفعہ کافی عرصہ بعد جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی آمد سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ جب اپنے بیٹے کے گھر پہنچے تو بیٹا کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا اور اس کی بیوی گھر میں موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ تو اندر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سلی نے بڑے ہی روکھے پھیکے انداز میں سلام کا جواب دیا اور بڑے ہی ناگوار انداز میں دروازے پر آ کر سلام کہنے والوں کو دیکھتے ہی بولی کہ کس سے ملنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہمارے لیے روزی کمانے گئے ہیں۔ ان دنوں حضرت اسماعیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اور کبھی شکار کے لیے بھی اپنا تیر کمان لے کر نکل جاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے ذریعے ہی روزی کماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے، پھر پوچھا کہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آپ کے ہاں مہمان نوازی ہوتی ہے؟ تو اس نے بڑی بے رخی سے یہ جواب دے دیا کہ مہمان نوازی کہاں سے ہوگی، کھانے کو کچھ نہیں، بکری اتنا کم دودھ دیتی ہے کہ گزارا ہی نہیں ہوتا اور پانی حاصل کرنا اتنا مشکل ہے کہ کچھ نہ پوچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ لگایا کہ یہ خاتون بڑی بدتمیز اور سخت دل ہے، یہ اس قابل ہی نہیں کہ میرے بیٹے کی بچوں کی ماں بنے، کیونکہ آپ کی دلی تمنا یہ تھی کہ میرے پوتے اللہ کی دعوت کو مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اس خاتون سے کہا کہ جب اسماعیل گھر آئے تو اسے یہ پیغام دے دینا کہ اپنے گھر کے دروازے کی دہلیز کو بدل ڈالے، اور یہ پیغام دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ کوئی ان کے گھر آیا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھا آج کوئی یہاں آیا تھا کیا؟ وہ مذاق کے انداز میں بولی ہاں، یہاں ایک بوڑھے آدمی آئے تھے، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے انہیں بتا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے کہا اس نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا کہ اس نے ہماری زندگی اور ہمارے روزگار کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ وہ بولی میں نے بتا دیا کہ میں بہت تکلیف اور تنگی میں ہوں، گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کے اس رویے سے بہت افسردہ ہوئے، کیونکہ وہ اپنے والد کی طرح بڑے مہمان نواز تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ انہوں نے تجھے کوئی پیغام دیا؟ وہ بولی ہاں، ایک تو اس نے آپ کو سلام کہا تھا اور دوسرا یہ کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، وہ میرے والد محترم تھے، وہ مجھے حکم دے گئے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہذا تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ وقت گزرتا گیا، پھر اس کے بعد ایک نیک تقویٰ پرہیزگار اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنے والی بیوی کی تلاش شروع کر دی، جو صبر و شکر کے ساتھ خندہ و فرحاں
ہر مشکل گھڑی کو آسانی سے جیت سکے اور آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں یہ ساری صفات اور خوبیاں جرہم قبیلے کی ایک خاتون میں نظر آئیں جس کا نام رعلا بنت مضاد بن عمر تھا، لہذا انہوں نے اس خاتون کے والد کو شادی کا پیغام بھجوا دیا اور اس نے یہ پیغام خوشی سے قبول کر لیا اور اپنی بیٹی کا نکاح جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کر دیا۔ اس طرح دختر مداد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر منتقل ہوئی اور اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا اور اتنی مبارک شادی اس کا مقدر بنی۔ دختر مداد اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ صحیفوں پر صدق دل سے ایمان لے آئی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عادات کو اچھی طرح اپنا لیا۔ عرصہ دراز تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بہو سے ملنے نہ آ سکے کیونکہ وہ ان دنوں مکہ سے کسی دور مقام پر تھے۔ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آ گئے۔ اس دفعہ بھی وہ گھر پر موجود نہیں تھے، البتہ ان کی بیوی گھر میں تھی۔ اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل البیت کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا وعلیکم السلام اور انہیں خوش آمدید کہا اور گھر کے اندر آنے کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لائے اور کہا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو وہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ بولی وہ اللہ کی زمین سے ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہی سارے سوال پوچھے جو کبھی پہلے بہو سے پوچھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش اخلاقی والی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بیٹے کے گھر میں صابر و شاکر اور اپنے شوہر کی قدر جاننے والی بیوی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے فرمایا جب تمہارے شوہر آ جائیں اسے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو برقرار رکھے، اسی میں اس گھر کے لیے خیر برکت ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملے بغیر بیت المقدس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں اپنے والد کی خوشبو محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میں آج اپنے اس گھر میں بڑی اچھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا جی ہاں، آج ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ پھر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے کہ وہ میرے والد محترم تھے، تم ہی گھر کی دہلیز ہو، وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ یہ بڑی محبت کرنے والی خاتون ثابت ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی اور وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت فرمائی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو